قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرج. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم موضوع اور عنوان سے متعلق کچھ باتیں ذکر کروں گا. عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر اور تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا، وہ مذہب عطا فرمایا جو تمام ادیان میں، تمام مذہبوں میں ترّ امتیاز رکھتا ہے. دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جو امن کا درس دیتی ہے. دین اسلام اپنے تو اپنے ہیں، جو پرائے ہیں، دشمن ہے، غیر مسلم ہے، ان کے ساتھ بھی اچھی برتاؤ اور اچھے سلوک کی برتاؤ کا درس دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام امن کا دین ہے. دین اسلام امن کا مذہب ہے. وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اسلام لانے کے بعد ان کی کیفیت ایسی ہو گئی، رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہو گئی. دین اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس کو قبول کرنے کے بعد دنیا میں بھی انسان کو چین و سکون ملتا ہے، امن ملتا ہے، آخرت میں بھی. اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا تو ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی امن ہے، آخرت میں بھی امن ہے. اپنے تو اپنے ہیں، جو غیر مسلم ہے صرف انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اسلام یہ درس دیتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر. آج مغربی تہذیب والے، مغربی ثقافت والے مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارے اندر انتہا پسندی ہے، تمہارے اندر شدت پسندی ہے، تمہارے اندر دہشت گردی ہے. حال یہ ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام اخوت کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے. اسلام نے دشمن کی بیٹی کی بھی حفاظت کی ہے. آج دیکھیے مغربی ممالک میں مسلم خواتین کے ساتھ کیا سلوک نہیں ہوتا، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک نہیں ہوتا، اور پھر طعنہ دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان میں امن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ان میں ایک عورت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے میں حتم طائی کی بیٹی ہوں. مشہور سخی گزرا ہے زمانے جاہلیت میں حتم طائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں اس سے زیادہ سخی ہوں تمہارے ساتھ سخاوت کا معاملہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر مبارک ایک صحابی کو دی، فرمایا اس کے سر پر یہ چادر ڈال لے کیونکہ اس کا سر نظر آ رہا ہے، اس کے بال نظر آ رہے ہیں۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ یہ تو دشمن کی بیٹی ہے اور آپ کا مقدس چادر اس کے سر پر ہم کیسے ڈالیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا واللہ وہ ابی ذر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے دوست کی ہو یا دشمن کی ہو۔ آج بہت سارے لوگ ہیں امن کے دعوے دار ہے، میں ان سے کہتا ہوں لاؤ ایسا قائد جو دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے، دشمن کی بیٹی کو بھی اپنا بیٹی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا انہیں امن کے ساتھ ان کے ملک تک پہنچا دے۔ دو صحابی ان کے ساتھ چل پڑے، راستے میں ان صحابہ نے ان سے کہا تم پیچھے ہو جاؤ ہم آگے ہو جائیں گے، اس لیے تاکہ ہماری نظر ایک غیر محرم عورت پر نہ پڑے۔ فرمایا تم پیچھے ہو جاؤ تاکہ ہماری نظر ایک ایسی عورت پر نہ پڑے جو غیر محرم ہے۔ اور جب حاتم طائی کی بیٹی عدی بن حاتم کی بہن جب وہ گھر لوٹی، ان سے ان کے بھائی عدی بن حاتم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوچھا مسلمانوں کا آپ کے ساتھ کیا سلوک رہا؟ تو حاتم طائی کی بیٹی وہ جواب میں کہتی ہے مسلمانوں نے مجھے ایسا امن دیا، ایسے نظر سے دیکھا، ایسے حفاظت کے ساتھ یہاں تک پہنچایا کہ اس طرح حفاظت میں تو اپنے گھر میں بھی نہیں رہتی۔ یہ امن، یہ اسلام جو امن کا درس دیتی ہے مسلمانوں کو، امن میں رہو۔ آج دیکھیے خود مسلم ممالک میں بھی امن نہیں ہے، اور وہ جو بے امنی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی مغرب ممالک ہے۔ اگر آپ حضرات چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی آپ کے لیے امن ہو، آخرت میں بھی امن ہو، تو آئیے اسلام دین کو مانے، دین کے مقدس فرامین پر عمل کرے تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ہو، آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ دنیا میں بھی تمہارے قدموں کو کامیابی چومے، آخرت میں بھی۔ اس امن والا دین نہیں ہے۔ دیکھیے، مطالعہ کرے، ریسرچ کرے، تحقیق کرے، ایسا دین امن والا، امن کا گہوارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قاتل آتے، قاتل سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام نہیں لائے تھے، صحابہ نے اس کو مسجد نبوی میں باندھا ایک ستون کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یا سمامہ، اے سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر تو مجھے مار ڈالتا ہے تو ایسے آدمی کو مارو گے جو خونی ہے، اگر تو احسان کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا بدلہ آپ کو دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اسے میری اونٹنی کے دودھ دے اور میرے گھر سے کھانا اس کو دے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر پوچھا، پھر سمامہ نے یہی جواب دیا۔ تیسرے دن پھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مالک یا سمامہ، اس نے پھر یہی جواب دیا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو ایسے آدمی کو مارو گے جو خونی ہے، اگر احسان کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا بدلہ ضرور دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑو۔ سمامہ کو جب چھوڑ دیا گیا، وہ قریب ایک نخلستان میں چلا گیا، وہاں پر غسل کیا، آئے اور کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امن والا دین، وہ امن والا مذہب تھا کہ جب اس کے سامنے پیش ہو گیا تو اس نے فوراً ایمان لایا، ایمان قبول کیا۔ یہ ہے دین اسلام جو امن کا درس دیتی ہے مسلمانوں کو۔ آئیے اس دین کو اپنائیے، قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارے تاکہ
دنیا میں بھی ہمارے لیے امن ہو، آخرت میں بھی۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت۔